السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں آپ سورہ انفال آیات 49 تا 58 کے سوال نمبر 1 تا 4 کے جوابات نوٹ کریں گے۔ سوال نمبر 1، سورہ انفال کی ان آیات میں مسلمانوں کی جہاد کی تیاریاں دیکھ کر منافقین نے کیا تبصرہ کیا؟ ہیڈنگ: منافقین کا تبصرہ۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، جبکہ کفار کی تعداد 1000 تھی۔ کفار کے پاس مسلمانوں کے مقابلے میں جنگی ساز و سامان اور جانور وغیرہ بھی بہت تھے۔ جب کفار اور منافقین مدینہ کو اس بات کا علم ہوا تو وہ مسلمانوں پر طرح طرح کے تبصرے کرنے لگے کہ شاید مسلمان اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہیں، یا ان کے دین نے ان کو بہت مغرور کر دیا ہے کہ اپنے سے طاقتور لشکر سے مقابلہ کرنے جا رہے ہیں، یعنی خود کو جان بوجھ کر موت کے منہ میں دھکیل رہے ہیں۔ سوال نمبر 2، کفار کی جانب سے عہد شکنی کی صورت میں اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہدایات دیں؟ ہیڈنگ: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایات۔ کفار کی جانب سے عہد شکنی کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہدایات دی وہ مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، اگر کفار دغا بازی کریں اور اپنا عہد توڑ ڈالیں تو مسلمانوں کو پورا حق ہے کہ وہ منہ توڑ جواب دیں۔ نمبر 2، اگر مسلمانوں کو اس بات کا اندیشہ ہو کہ کفار ان سے عہد شکنی کریں گے تو انہیں چاہیے کہ وہ پہلے ہی اس معاہدے کو ختم کر دیں۔ نمبر 3، اگر کفار اپنے وعدے پر قائم نہ رہے تو مسلمانوں کو چاہیے وہ جنگ کے لیے تیار رہیں اور انہیں ایسی سزا دیں کہ ان کے پس پش لوگ عبرت حاصل کریں۔ سوال نمبر 3، اس سبق میں فرعون اور آل فرعون کی بربادی اور ہلاکت کے کیا اسباب بیان کیے گئے ہیں؟ ہیڈنگ: بربادی اور ہلاکت کے اسباب۔ اس سبق میں فرعون اور آل فرعون کی بربادی اور ہلاکت کے جو اسباب بیان کیے گئے ہیں وہ مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، فرعون اور آل فرعون نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا اور کفر کیا، جس کے باعث وہ اللہ کے عذاب کا سبب بنے۔ نمبر 2، جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے معجزات دکھانے کی فرمائش کی اور آپ علیہ السلام نے اللہ کی نشانیاں ظاہر کی تو انہوں نے ایمان لانے سے انکار کر دیا اور اسے جادو قرار دیا، اس وجہ سے بھی وہ اللہ کے عذاب کا سبب بنے۔ نمبر 3، وہ ایک ایسے انسان بن گئے تھے جن کا درجہ جانوروں سے بھی بدتر ہے، یعنی وہ حق کی بات سننے سے انکار کرتے تھے اور لوگوں پر ظلم کرتے تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ سوال نمبر 4، مندرجہ ذیل آیات کا ترجمہ اور مفہوم بیان کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ۔ ترجمہ: اور کاش تم اس وقت کی کیفیت دیکھو جب فرشتے کافروں کی جانیں نکالتے ہیں اور ان کے منہوں اور پیٹھوں پر کوڑے اور ہتھوڑے وغیرہ مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب عذاب آتش کا مزہ چکھو، یہ ان اعمال کی سزا ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں، اور جان رکھو کہ خدا بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ مفہوم: ان آیات میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میدان جنگ میں مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے بھیجے تھے، اور لڑائی کے دوران جب مسلمان کفار پر سامنے سے وار کرتے تو وہ فرار ہونے کے لیے پیچھے کی طرف پلٹتے تھے۔ اس وقت فرشتے ان کی پیٹھوں اور منہوں پر کوڑے اور ہتھوڑے برساتے تھے، اور جس کی وجہ سے ان کی حالت بہت زیادہ خراب ہو جاتی تھی۔ تو یہاں وضاحت کی گئی ہے کہ اس وقت ان کی کیفیت ایسی ہوتی تھی کہ جس کو کوئی بھی سمجھ نہیں سکتا، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کبھی ظلم نہیں کرتا، بلکہ یہ اعمال ہی ہیں جن کی سزا ملتی ہے۔ تو کفار پر جو بھی مشکل آئی وہ ان کے اعمال کی وجہ سے آئی۔